رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسجد کے ذمہ داران جناب شکیل صاحب اور ان کے گھر والے اور ان کے رفقا، ان کے ساتھ دینے والے اور اس مسجد میں نماز پڑھنے والے مرد، خواتین، بزرگ، نوجوان، بچے، اس مسجد سے جڑے ہوئے سارے منسلکین، مشارکین، متعاونین جو ہمارے خاندانوں میں توحید کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، انتقال فرما گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے. جو موجود ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو توحید اور اتباع سنت کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں استعمال کر لیں. دنیا میں جو ابھی توحید پر نہیں آئے ہیں ان تک توحید کا پیغام پہنچانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بنا دے. وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ابھی بھی شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ابھی بھی بدعت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں،
اللہ تعالی ہمیں ذریعہ بنا دے کہ ہم ان تک توحید اور اتباع سنت کا پیغام پہنچا دیں انشاءاللہ۔ وہ غیر مسلم حضرات جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو استعمال فرما لے تاکہ ہر کچے اور پکے مکان میں اسلام کو داخل کرنے کا ہم ذریعہ بن جائیں اور ہمارے زندگیوں کو سعادت نصیب ہو۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے صحابہ کرام کو گالی دینے والے حضرات کو کس طریقے سے اسلامی تعلیمات کی طرف ہم ان کو بلائیں، کیسے ہم ان کو اسلامی تعلیمات کی طرف بلائیں، اکیڈمک اعتبار سے، علمی اعتبار سے، کیونکہ گالی کا بدلہ گالی نہیں ہو سکتا۔ علامہ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع العلوم والحکم کے اندر یہ اصول بتلایا ہے کہ اگر علمی گفتگو کے دوران، اگر علمی جدال، آرگیومنٹ، بحث کے دوران اگر سامنے والا آپ کو گالی دیتا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو گالی دینا جائز نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پر ہم کو بحث کرنے کی اجازت دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سورہ نحل سورہ نمبر 16 کے آیت نمبر 125 کے اندر وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ تم ان سے بحث کر سکتے ہو لیکن ہر اس اچھے طریقے سے جو کہ اچھا طریقہ ہو، جو شریعت کے دائرے میں آتا ہو، جو اچھے اخلاق کے دائرے میں آتا ہو، اس دائرے میں رہ کر ہم بحث کر سکتے ہیں، علمی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن گالی گلوچ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نحل نمبر 16 کے 125 میں اللہ تعالیٰ نے جب کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ کہا، والموعظہ سیئہ نہیں کہا کہ ہم برے طریقے سے کسی کو وعظ و نصیحت نہیں کر سکتے۔ موعظہ کا مطلب ہوتا ہے وعظ یعظ عظۃ، دلوں کو نرم کر دینے والا انداز۔ گالی دینے سے بھی سامنے والا بعض اوقات نرم پڑ جاتا ہے، لیکن وہ طریقہ ہم کو نہیں بتایا گا۔ بغیر گالی دیے ہوئے، بغیر کسی شریعت کے حد کو توڑے ہوئے، گندی زبان اور گندے طریقے کو چھوڑ کر ہر عمدہ طریقے سے گفتگو کرنا جس کی شریعت اجازت دیتی ہو تو وہ موعظہ حسنہ ہوگا، اگر اس کی خلاف ورزی ہوگی تو وہ موعظہ سیئہ ہو جائے گا۔ ہم کو کیا حکم دیا گیا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ کا۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ویسے اعتراضات صحابہ کرام کے بارے میں جتنی گندی بات ہو سکتی ہے، ان گالی دینے والے حضرات نے اتنی گندی بات کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم شریعت نہیں توڑ سکتے۔ اس کے باوجود بھی ہم کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی کوئی ان میں گالی دینے والے کے اندر کچھ انسانیت اگر باقی ہے، کچھ اگر اس کے اندر نرمی باقی ہے، اگر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جاہل لیڈر کی وجہ سے وہ معصوم انسان ہو سکتا غلط فہمی میں آ کر ہمارے صحابہ کو گالی دے رہا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اچھے طریقے سے بتانے کی وجہ سے وہ ابھی بھی واپس آ جائے۔ اور ایسا ہوا ہے نا، ایک ہوتا ہے سنی ورلڈ، دوسرا ہوتا ہے غیر سنی ورلڈ۔ اب موجودہ دور میں سنی ورلڈ کے لیے سب سے بڑا ملک جو مانا جاتا ہے سعودی عرب، اور غیر سنی حضرات کے لیے سب سے بڑا ملک جو تصور کے آتا ہے، میڈیا جس کو بتاتا ہے، ایران۔ اب پوری کوشش ہوتی ہے میڈیا کی کہ جتنے باطل پرست ہیں وہ پورے کے پورے کوشش کرتے ہیں کہ وہ سعودی عرب کے خلاف بولیں۔ سعودی عرب کے خلاف بولنا ان کا دھرم ہے، سعودی عرب کے خلاف بولنا ان کا دین ہے، سعودی عرب کے خلاف بولنا ان کے لیے ایک ایمان کی بات ہو گئی، کیونکہ سعودی عرب کہ علماء اکرام صحابہ اکرام کا ڈیفنس کرتے ہیں، اور جو سعودی عرب کے مخالفین میں خاص طور سے ایران کا نام سر فہرست میڈیا جیسا کہ بتاتا ہے۔ میڈیا کے مطابق، میڈیا کے بعض گوشوں کے مطابق کہ ایسے لوگ جو صحابہ اکرام کو گالی دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے وقت پر میڈیا کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے کہ شیعہ سنی کا ایک وار، ایک جنگ قائم کی جائے، اور یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے میڈیا
کہ سنی اور شیعہ گویا کہ 50-50% ہے. بات ایسی نہیں. اگر آپ تحقیق کر کے دیکھیں گے تو بمشکل شیعہ کے لوگ 8% نکلیں گے. 92% سنی ہے دنیا میں. لیکن میڈیا ایسا پیش کرتا ہے، پریٹینڈ کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے گویا کہ دو بہت بڑے طاقتیں ہیں. ایسی کچھ بات نہیں، مائنورٹی ہے. کچھ لوگ ہیں، اور اس میں سے بھی کئی ایسے لوگ ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ صحابہ کرام کو گالی کیوں دے رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں. مثال کے طور پر 2 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ شیعہ حضرات میں 2 جید عالم گزرے جنہوں نے نہ صرف سنیت اہل السنہ والجماعہ کو انہوں نے اختیار کیا، بلکہ انہوں نے سلفیت اہل حدیث کو انہوں نے اختیار کیا. سنیوں میں بھی سلفیت اور اہل حدیث کو انہوں نے اختیار کیا. تحقیق کرنے کا ذہین لوگ تھے. علامہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، یمن کے بہت بڑے عالم. زیدی فرقہ، شیعہ میں بھی 43 فرقے، اس میں سے ایک فرقہ ہے زیدی فرقہ. زیدی فرقے میں سے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ہے نیل الاوطار، السیل الجرار، بڑی زبردست کتاب ہے. الدرر البہیہ. مدینہ یونیورسٹی میں ہم کو سلیبس میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے. آپ پسندہ لگائیے کہ ان کا کیلیبر کیا ہوگا. آج کے دور میں اگر کوئی عالم یہ کتاب نہیں پڑھے گا تو اس کو عالم تصور کرنا مشکل ہے. اتنی زبردست کتاب لکھی. جب یہ پلٹے تو انہوں نے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری فقہ، زیدی فقہ، ناصری فقہ، نصیری فقہ، ساری فقہ انہوں نے پڑھ ڈالی. جتنے ڈیٹیل میں انہوں نے فقہ کا مطالعہ کیا پوری دنیا میں، بہت کم علماء نے اتنے فقہ کا مطالعہ کیا. اور وہ ساری فقہ کو انہوں نے ایک کتاب میں جمع کر دیا. پورا ریسرچ کرنے کے بعد آخری میں انہوں نے کہا سب سے بیسٹ یہ شیعہ کا راستہ نہیں بلکہ سنی کا راستہ ہے، اور سنیوں میں بھی سلفیت کا راستہ ہے. الحمدللہ اللہ جس کو چاہتا ہے توفیق دیتا ہے. دوسرے حیدرآباد کے بہت جید عالم گزرے، علامہ وحید الزما، جنہوں نے کتب الستہ کا ترجمہ کیا. کتب ستہ مطلب صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد. یہ جو 6 کتابیں ہیں حدیث کی، یہ اردو میں ترجمہ اس کا ہوا ہی نہیں تھا. لوگ توجہ نہیں دیتے تھے، اپنے کچھ نہ کچھ مسلک کے کتابیں پڑھتے تھے، سمجھتے تھے یہی دین ہے، یہی ایمان ہے. لیکن علماء اکرام نے محنت کی، قرآن مجید کا ترجمہ ہوا، صحیح احادیث کا ترجمہ ہوا. یہ پہلے شیعہ تھے، علامہ وحید الزما، لیکن بعد میں اللہ نے توفیق دی تو انہوں نے سنی ورلڈ کو اختیار کیا، اور اس کے اندر بھی خاص طور سے وہ اہل حدیث بن گئے. ہاں، پرانے بچپن سے جو آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے تو بعض چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کے حالات جاننے والا ہے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا. لیکن اس میں سے جو حق بات ہوگی وہ ہم ذرا برابر لے سکتے ہیں، جو حق سے ٹکرائے گی ہم اس کو لینے کی ضرورت نہیں. میں اس پوائنٹ سے آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ طے نہ کریں کہ کوئی آدمی جو صحابہ کو گالی دینے والا ہے وہ کبھی بدل ہی نہیں سکتا، ایسے ہم طے کر کے نہ بیٹھ جائیں. ہم اپنی گفتگو علمی طور پر اخلاق کے دائرے میں رکھ کر اکیڈمک لیول پر گفتگو کریں گے تو ممکن ہے کہ دنیا کے شرک، بدعت، صحابہ کو گالی دینے والے ہر قسم کے لوگ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہدایت دینا چاہے تو ہر جگہ سے ہر جگہ پر ہدایت مل سکتی ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے کہ نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر ویہدی الیہ من ینیب. جو تڑپتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں. پہلا اعتراض، میں 10 اعتراضات کا جائزہ لوں گا جو صحابہ اکرام کو گالی دیتے ہیں. ان کے 10 قسم کے سوالات آتے ہیں. اس کو کہتے ہیں روڈ ڈیبیٹ، یعنی کہ چلتے پھرتے ہم میں سے ہر ایک کو اتنی تیاری کر لینی چاہیے کہ کل کے دن اگر کوئی صحابہ کو گالی دینے والا مل جائے تو آپ روڈ پر اس کو کیسے ٹیکل کریں، کیسے ہینڈل کریں. اس کو کہتے ہیں چلتے پھرتے ڈیبیٹ کر لینا ہے. علماء تک لے کر نہیں آنا، ان کا ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر سنی اتنا تیار ہونا چاہیے کہ گلی گلی تیار کر لے، انشاءاللہ سنبھال لے. صحابہ کی عزت صرف علماء پر فرض ہے، عوام پر بھی، ہر ایک پر، تو پھر ہر ایک کو تیار ہونا چاہیے. اور اپنے اپنا سرکل میں ہر سنی کے میں نے دیکھا کوئی نہ کوئی ایک شیعہ دوست ہوتے ہی، ان کو بتانا میرے بھائی آپ گالی کیوں دے رہے، تو وہ کچھ نہ کچھ تو آپ کے پاس ریزن رکھے گا نا.
تو آپ کے پاس جواب ہو سکتا ہے کہ آپ کے جواب سے کسی کو ہدایت مل جائے، ممکن ہے۔ پہلا اعتراض، وہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنی گستاخی کیوں کر رہے ہیں، تو ان کا پہلا جو سوال آتا ہے یا پہلا جو ان کا شبہ آتا ہے یا اعتراض ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام تو پورے کے پورے مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ۔ مرتد مانے اسلام کو چھوڑ کر انہوں نے کوئی اور دھرم فالو کرنا شروع کر دیا تھا، کوئی اور مذہب پہ چلے گئے تھے، کوئی اور ریلیجن پر چلے گئے تھے، اس کو کہتے ہیں مرتد ہو جانا۔ جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ صحابی، اس کا پلورل ہے صحابہ۔ صحابی کا مطلب ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے، مؤمناً ایمان کی حالت میں، ومات علیہ، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اس میں دیکھنے کی شرط نہیں لگائی گئی، کیونکہ بعض صحابہ کیا تھے؟ اندھے تھے، آنکھ سے معذور تھے، اسی لیے دیکھنے کی شرط نہیں لگائی گئی، ملاقات ہو جائے تو بھی کافی ہے، صحبت نصیب ہو جائے تو بھی کافی ہے۔ من لقیہ، من رعا نہیں کہا گیا، دیکھنا شرط نہیں ہے، من لقیہ۔ کچھ ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے لیکن آ نہیں سکے، تو ان کو صحابی نہیں کہتے، ان کو مخضرم کہتے۔ ایمان لا لیے لیکن آ کر مل نہیں سکے، ان کو صحابی نہیں کہتے۔ صحابی ان کو کہتے ہیں جن کو صحبت نصیب ہو، آپ سے ملاقات کی ہو۔ کئی لوگوں نے ملاقات کی لیکن وہ ایمان نہیں لائے، ابو جہل، ابو لہب، اس لیے کہا مؤمناً، ایمان کی حالت میں ملاقات نصیب ہو۔ ومات علیہ، اور اسی حالت پر جن کا انتقال ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں۔ تو ہمارے معلومات کے مطابق کسی عالم نے کہا، فتح الباری اگر آپ پڑھتے ہیں، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اقوال ذکر کیے ہیں، اور اسی طریقے سے تاریخ میں ابن عبد البر، بڑے بڑے مورخین نے، کسی نے کہا کہ 1,40,000، کسی نے کہا 1,30,000 صحابہ، کسی نے کہا 1,10,000 صحابہ۔ چلیے سب سے بڑی تعداد مان کے چلتے ہیں 1,40,000، جو مشہور ہے بہت زیادہ۔ 1,40,000 صحابہ میں سے پورے کے پورے مرتد ہو گئے، کہتے نعوذ باللہ۔ جو صحابہ کو گالی دینے والے ہیں، ان کا پہلا اعتراض کیا ہے کہ صحابہ پورے مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ چکے تھے، نعوذ باللہ، صرف 4 باقی رہ گئے تھے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان الفارسی، چونکہ وہ فارس کے رہنے والے تھے، کیونکہ ان کو بڑی فارس سے بڑی محبت ہوتی ہے، تو ان کو انہوں نے رکھ لیا، جس کو انہوں نے چاہا رکھ لیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے۔ بس کہتے ہیں کہ 4 کے علاوہ پورے کے پورے اسلام چھوڑ چکے تھے۔ جیسے ہوتا ہے نا، آدمی جیسا عقیدہ رکھتا ہے ویسے بیہیو کرتا ہے، ایز یو بلیو سو یو بیہیو، جیسے آدمی کا خیال ہوتا ہے تو ویسے وہ بیہیو کرتا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ صحابہ مرتد ہو گئے، اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو اب ان کے اندر یہ آیا کہ بھائی ان کا احترام کیوں کریں ہم، لہذا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ لوگ تو اسلام چھوڑ چکے تھے، نعوذ باللہ۔ غلط معلومات، غلط انفارمیشن، بلکہ یہاں تک یہ ہوا کہ جب عراق میں صدام حسین کے پھانسی کا واقعہ پیش آیا، تو اس کے بعد وہاں پر سنی کنٹرول جب کم ہو گیا، تو وہاں پر جس کا نام بھی عمر تھا، چن چن کر مارا گیا، اور جس عورت کا نام عائشہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بے دردی سے مارا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی نفرت ہے ان کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی نفرت ہے ان کو۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر، قبر شریف پر آ کر یہ لوگ سلام پڑھتے ہیں، تو جیسے ہی سلام پڑھتے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف سے تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ علماء کرام نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کا مرتبہ ہے؟ زندگی میں بھی شیطان آپ سے بھاگتے تھے، مرنے کے بعد بھی شیطان آپ سے بھاگ رہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مرتد ہو گئے اللہ تعالیٰ نے۔ اب ایسے وقت پر ان کو آیتیں بتائی جائے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہا، وہ آیتیں ہم کو بتانا چاہیے۔ کون سی آیت بتائیں گے آپ؟ سورہ توبہ، سورہ نمبر 9، آیت نمبر 100۔
مجھ سے وعدہ کیجئے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیجئے انشاءاللہ کہ آج سونے سے پہلے آپ یہ آیت یاد کریں گے انشاءاللہ۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ سورہ توبہ، سورہ نمبر 9، آیت نمبر 100۔ آسان یاد کرنا، سنچری 100۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس اسلام کے آتے ہی اسلام کو قبول کیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا، آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو اسلام چلتے آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور فوراً جنہوں نے لبیک کہا ان کو سابقون کہا جاتا۔ انصار میں سے پہلے کون ہے؟ من المہاجرین، مہاجرین میں سے، انصار میں سے، اور ان کو جنہوں نے اتباع کیا، اس کے بعد جنہوں نے بھی ان کو فالو کیا۔ دو تفسیریں ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ بعد میں آنے والے صحابہ یا قیامت تک ان کے طریقے کو فالو کرنے والے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی خوشخبری رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلی خوشخبری ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ کس کے بارے میں کہا جا رہا؟ صحابہ اکرام کے بارے میں۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ دوسری خوشخبری، اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر دی ہے۔ جو صحابہ کو گالی دینے والے کہہ رہے ہیں نہیں اللہ ان سے راضی نہیں، یہی مطلب نکلا نا مرتد۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اسلام کو چھوڑ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے۔ جس وقت پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے بارے میں سرٹیفکیٹ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ عالم الغیب ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کے لیے جنت نہیں ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ویسے ویسے باغات کو اللہ نے ان کے لیے تیار کر دیا ہے۔ گالی دینے والے کہہ رہے ہیں نہیں تیار نہیں کیا، قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء کرام نے کہا کہ جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں گویا کہ وہ آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، جو آیتوں کا انکار کرتا ہے وہ کفر کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ تیسری اس کے اندر کیا ہے خوبی؟ خالدین فیہا ابدا، ابدا کا ورڈ ہے، اکثر قرآن مجید میں یہ ورڈ آیا ہے کئی جگہوں پر، خالدین فیہا، خالدین فیہا۔ ابدا کا ورڈ قرآن مجید میں بہت کم جگہوں پر آتا ہے، ایک لمبی مدت۔ خالدین فیہا مطلب لمبی مدت، ابدا کا مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ، جس کا کبھی ختم ہونے کا کوئی چانس بھی نہیں ہے۔ ویسی جنت میں جہاں پر کہ ختم ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، ان جنتوں سے نکالے جانے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے، اس کو کہتے ابدا۔ چوتھی خوشخبری ہے ذالک الفوز العظیم۔ اگر کامیاب لوگوں کو دیکھنا ہے تو دیکھو یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس کو کامیاب کہہ رہے ہیں؟ صحابہ اکرام۔ لیکن صحابہ کو گالی دینے والا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ناکام لوگ ہیں، یہ مرتد لوگ ہیں، ان کی ہم گستاخی کر سکتے ہیں۔ آپ نے قریب میں ویڈیو دیکھا ہوگا کہ ایک کیک بنایا گیا عائشہ فی النار، نعوذ باللہ، اور اس کو باقاعدہ دکھایا گیا، پوری دنیا میں پھیلایا گیا۔ بہت سارے سنی حضرات 92% ہے، معاف کرنا، لیکن غیرت نہیں ہے، صحابہ کے بارے میں غیرت نہیں ہے، بس خبریں سنتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ کام کرنا ہے، اس کے لیے کچھ پامفلیٹ بنانا ہے، اس کے لیے کچھ ویڈیوز نکالنا ہے، اس کے لیے اخباروں میں کچھ ڈالنا ہے، اور
صحابہ کرام کے بارے میں دنیا میں گالیاں دی جا رہی ہیں، اس بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا ہے، اپنے ساتھیوں کو کچھ معلومات پھیلانا ہے۔ غیرت اگر ہوتی نا تو اس کے بارے میں کچھ کرنے کا جذبہ آتا، صحیح طریقے سے، غلط طریقے سے نہیں، صحیح طریقے سے کچھ کام کرنے کا جذبہ آتا۔ صحیح غیرت کی بات کر رہا ہوں، یہ جاہلانہ غیرت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اکیڈمک لیول کی کچھ غیرت پیدا کریے، کچھ علمی طور پہ کچھ کرنے کی کوشش کیجیے جس سے کہ دنیا کے اندر اسلام کا صحیح تعارف ہو جائے انشاءاللہ۔ اگر ان کو تعارف ہوتا، قرآن مجید کی وہ آیت سورہ بقرہ نمبر 2 کے آیت نمبر 137 جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ بقرہ نمبر 2 کے آیت نمبر 137 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار کہا، اسٹینڈرڈ۔ اس لیول پر اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس لیول پر نہیں لاتا ہے تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت کس کو ملے گی؟ اہدنا روزہ تڑپ رہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ کے طریقے کے مطابق آؤ گے تو ہدایت ملے گی، ورنہ ہدایت ہی نہیں ملے گی۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ صحابہ مرتد ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احد مثل احد ذہبا، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کتنا بڑا ہے جانتے ہیں آپ، کئی میٹر کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، اگر تم میں سے کوئی احد کے برابر بھی سونا خیرات کر دے اللہ کے راہ میں ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، صحابہ کرام نے اللہ کے راہ میں جو مد دیا تھا، اللہ کے راہ میں مد کا مطلب ہوتا ہے یہ 2 ہاتھ بھر کے اگر میں نے گیہوں یا کھجور اگر میں نے اللہ کے راہ میں دی، اگر صحابہ نے اپنے زمانے میں اتنا بھی خیرات کیا، اتنا تو چھوڑو ولا نصیفہ، اس کا آدھا اگر اتنا بھی انہوں نے اللہ کے راہ میں دیا، آج تم سونے کا پہاڑ بھی اگر خرچ کر دو تو ان کے مقابلے میں تم نہیں آ سکتے۔ صحابہ کرام کا تم کہتے ہو کہ مرتد ہو گئے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 11 سے پڑھتے جائیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ کرام نے ایمان لایا، تو وہ کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں کیا؟ صحابہ کو بیوقوف کہتے تھے، کون کہتے تھے؟ منافقین۔ تو جو صحابہ کو گالی دینے والے ہیں وہ کن کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں؟ منافقین۔ اب ہم کسی کو منافق کا فتویٰ تو دے نہیں سکتے کیونکہ اس کا تعلق تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے دل کی کیفیت کیا ہے، لیکن الفاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ کون آدمی کون سے راستے پر جا رہا ہے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو صحابہ کو بیوقوف سمجھے وہ بیوقوف، کیا کہہ رہے جو صحابہ کو بیوقوف سمجھے وہ بیوقوف ہے لیکن ان کو معلوم نہیں ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 115 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے میں 30 مرتبہ قرآن مجید پڑھا۔ ہم تو ایک مرتبہ کبھی بچپن میں ایک مرتبہ حافظ صاحب آ کر قرآن پڑھا لیے تھے، وہ بھی نادرہ، زندگی بھر بول لیتے رہتے ہاں ہم بھی قرآن پڑھے، بعد میں چیک کرے تو پتہ چلتا سعودی عرب میں جا کے عربی آتی کیا؟ ہاں آتی ہے نا، سورہ فاتحہ پڑھنا آتا ہے، عربی آتا، اس کو عربی آنا بولتے، اس کو قرآن میں سمجھنا کہتے،
کھلواڑ بنایا ہم نے دین کو. کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں ہم, کون سی سیرت پڑھ رہے ہیں. قرآن مجید پڑھنے ٹائم نہیں نکال رہے, سمجھنے ٹائم نہیں ہے, تجوید کے لیے ٹائم نہیں ہے, لیکن امریکن ایکسنٹ, انگلش کا ایکسنٹ نکالنے کے لیے بہت ٹائم ہے. معمولی سی سیلری کے لیے ایسی ایسی چیزیں پڑھ لیتے ہیں جو ہمارے بس کے باہر نظر آتی ہے, پھر بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن جنت کے لیے قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. نعوذ باللہ. قرآن مجید سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے. امام شافعی اتنے بڑے امام کہہ رہے ہیں, مجھے اجماع میں نے صحابہ جس پر جمع ہو جائے اس کو لے لینا چاہیے, اس کی دلیل نہیں مل رہی تھی, لیکن عقیدہ میں دیکھ رہا تھا پورے صحابہ, تابعین, تبع تابعین سب عقیدہ فالو کر رہے ہیں کہ جس پر صحابہ جمع ہو جائے وہ دین ہے. لیکن یہ قرآن میں ہے کا کس بنیاد پر کہہ رہے؟ تو 30 مرتبہ وہ پڑھتے چلے گئے. دعا کیا, اللہ مجھے وہ آیت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اگر کس وجہ سے صحابہ اور تابعین اتنا بڑا عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ صحابہ جس چیز پر جمع ہو جائے وہ بھی دین کا حصہ ہے, اتنا بڑا عقیدہ, قرآن سنت اور کیا کہتے ہیں ہم, صحابہ کے طریقے کے مطابق سمجھنا جو ہم کہتے ہیں, اتنا بڑا عقیدہ, لیکن مجھے حدیث کیوں نہیں مل رہی, مجھے آیتیں کیوں نہیں مل رہی ہے؟ 30 مرتبہ پڑھنے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 15 پہ جب پہنچتے ہیں تو چیخ مارتے کہتے ہیں, اللہ مجھے مل گئی دلیل. کیا دلیل ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. حق آ جانے کے بعد رسول کے خلاف جانا بھی غلط اور صحابہ کے خلاف جانا بھی غلط. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. قرآن نازل ہوتے وقت پر مومنین کون تھے؟ صحابہ کرام. سبیل المؤمنین, مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پر چلے جانا بھی گمراہی. آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ مرتد ہو گئے, تو پھر کون سے راستے پر جا رہے ہو تم؟ کون سے راستے پہ مسلمانوں کو لے جانا چاہتے ہو؟ وہ صحابہ جو ہمارے قرآن اور سنت کو پہنچانے کے لیے ذریعہ ہے. اسی لیے محدثین کہتے ہیں اگر کوئی صحابہ پہ اٹیک کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ گمراہ ہے. اگر کوئی صحابہ پر غلط زبان نکال رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ گمراہ ہے. کیونکہ قرآن و سنت کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ اکرام. جو ہمارے گواہوں پہ الزام ڈالے گا تم اس پہ الزام ڈال دو کہ تم گمراہی کے راستے پر جا رہے. غیر سبیل المؤمنین, جو مومنوں کے راستے سے ہٹ کر ایک نئے راستے پہ چلنا چاہتا ہے, نولہ ما تولی, اسی راستے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم پہنچا دیتے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ پہلا کہ وہ کہتے ہیں صحابہ کرام پورے مرتد ہو گئے تھے, بے عزتی کرتے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے عزتی. اس کے بعد سیکنڈ اعتراض, میرے پاس ایک صاحب پرانی حویلی میں کچھ ہمارے سلفی بھائیوں نے ایک صاحب کو لایا, بڑا پڑھا لکھا ایک آدمی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ صاحب نے کہا کہ میں شیعہ ہوں. کہا آپ کے اعتراض کیا ہے؟ تو اس آدمی نے 5 سوالات پیش کیے. یہ بھی آپ کو کئی سوالات آ سکتے ہیں. تو وہ میرے پاس جب آیا, وہ صاحب آئے, تو اس وقت پر ان کا پہلا سوال, یعنی ہمارے اس خطبے کے اعتبار سے دوسرا سوال ہے. پہلا سوال وہ صاحب کا کہ آپ لوگ آل بیت کی عزت نہیں کرتے. میں نے کہا بھائی عزت تو کرتے ہم. عزت کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں, انہوں نے عزت کہتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے برابر کر دیا, غلو کر دیا, ویسے عزت نہیں کرتے. عزت سے مطلب کیا ہے تمہارا؟ ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم کرتے ہیں. عیسائی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں, لیکن عزت کرنے میں فرق ہے. وہ شریعت توڑ کے عزت کرتے ہیں, ہم شریعت کی پابندی کرتے ہوئے عزت کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آل بیت, علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے, آل بیت مانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے, ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں, لیکن وہ عزت نہیں جو تم کہہ رہے ہو, نبی کے برابر کر دے. نعوذ باللہ. ہم عزت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا دلیل کیا ہے کہ تم سنی مسلمان آل بیت کی عزت کرتے ہیں؟ میں نے کہا دلیل بہت آسان ہے, کئی دلیلیں دے سکتا ہوں میں. دنیا میں سنی زیادہ ہے کہ شیعہ زیادہ ہے؟ 92%. بتائیں نا آپ. 92% دنیا میں سنی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں. تو زیادہ نماز پڑھنے والے کون ہوئے؟ سنی ہوئے. ہماری نماز ختم نہیں ہوتی جب تک کہ ہم تشہد میں درود نہ پڑھ لیں.
اور اس میں ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دن کے 5 نمازوں میں ہو سکتا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہ لیں، دن بھر میں ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام نہ لیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل بیت کے ذکر کے بغیر ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی۔ سنی عزت کرتے ہیں، آپ کو نہیں مانتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کہا، دیکھو یہ شیخ البانی نے صحیح کہا کہ تم قرآن مجید اور عطرتی آل بیت میرے گھر والوں کی عزت کرو۔ میں نے کہا ہم کب بے عزتی کرتے؟ ہم تو عزت کرتے، ہم اپنی نمازوں کے اندر درود کو ایک حصہ سمجھ کر پڑھتے ہیں، نماز کے باہر نہیں۔ ہم تو عزت کرتے، بلکہ ہم تو عزت اتنی کرتے ہیں کہ تاریخ میں ہم نے آل بیت کو، ہمارے صحابہ کرام نے دامادی کا رشتہ بھی دیا، سسرالی رشتے بھی قائم ہوئے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو کس سے شادی کروا دیا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ کتاب ہمارے پاس صرف ہماری کتابوں میں نہیں بلکہ تمہاری کتابوں میں، جیسے صحیح بخاری سنیوں کے پاس ہے، شیعہ کے بعد صحیح بخاری کے مقام پر کون سی کتاب ہے؟ الکافی۔ اس کی 3 قسمیں ان کے پاس، 3 حصے ہیں، روضۃ الکافی، عمدۃ الکافی، اصول کافی۔ اس کے اندر کتاب الجنائز میں باب لکھا ہوا ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور عدت گزر گئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور اپنی بیٹی ام کلثوم کو اپنے گھر واپس لاتے ہیں۔ تم ایسا پیش کر رہے ہو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ تھا، دشمنی تھی۔ ایک دشمن اپنی بچی کو دیتا ہے کیا؟ اور طلاق بھی ہو سکتا تھا نا، خلا کا باب میں بھی آ سکتا تھا کہ طلاق ہو گئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر زبردستی فسخ کروا دیا، خلا کروا دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انتقال ہونے تک بچی موجود ہے، یہاں تک کہ انتقال ہوتے ہی لا لینا چاہیے تھا نا، عدت گزارنے تک بھی موجود ہے۔ کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں آپ اپنی سیرت کی کتابیں برابر نہیں پڑھ رہے، آپ اپنے لکھے ہوئے آباء و اجداد کی کتابیں بھی برابر نہیں پڑھ رہے۔ ہم نے تو تاریخ میں دامادی اور سسرالی رشتے قائم کیے۔ شرط یہ ہے کہ وہ صحیح آل بیت رہے، غلط آل بیت نہ رہے، شرک والے آل بیت نہیں، بدعت والے آل بیت نہیں۔ ویسے تو ابو لہب بھی آل بیت تھا، شرک والا، ویسے تو ابو طالب بھی آل بیت میں تھے، لیکن شرک والے۔ ہم کو وہ آل بیت کی تلاش ہے جو سنت والے ہوں، ہم کو وہ آل بیت سے محبت ہے تو توحید والے ہوں، ورنہ نسب کچھ کام آنے والا نہیں ہے اگر توحید کچھ نہیں ہے۔ ہماری محبت کی بنیاد اللہ کی بنیاد پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بنیاد پر ہے، گورے کالے نسبوں کی بنیاد پر نہیں۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام فروہ جن کا نام ہے، ان کے داماد تھے جعفر صدیق، جعفر الصادق۔ شیعہ کے 12 امام ہیں، ان 12 اماموں میں سے ایک امام کا نام کیا ہے؟ امام جعفر الصادق۔ فقہ جعفری، جیسے فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی ہے نا، ویسے کیا فقہ جعفری ہے، جس کو پورے شیعہ فقہ جو فالو کرتے ہیں وہ چاروں امام کی فالو نہیں کرتے، ان کے امام الگ ہے، فقہ جعفری۔ اچھا یہ کس کے داماد ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتری کے داماد ہیں۔ ان سے جو بیٹے آئے ان کا نام کیا ہے؟ امام باقر۔ 12 اماموں میں سے ایک امام کا نام کیا ہے؟ امام باقر۔ یہ جتنے مجلسیں پڑھتے ہیں نعوذ باللہ، باقر المجلسی ایک ان کی طرف منسوب کر کے جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں نعوذ باللہ، ان کی مجلسوں میں وہ برا بھلا کہتے ہیں، منسوب ہے، غلط ہے۔ تو امام باقر کا بھی مقام ہے تمہارے پاس، امام جعفر الصادق کا بھی، یہ ہمارے سنی علماء کرام ہیں۔ مجھے یہاں پر علامہ احسان الہی دہیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ رہی ہے کہ وہ گالی دینے والے حضرات، تم کو اگر امام ملے تو بھی سنی ملے، تم کو اپنے فرقوں کے امام نہیں ملے کیا؟ تم کو جتنے امام ملے وہ پورے کے پورے سنی، کیا تم دعویٰ کر رہے ہو؟ کون سے ریلیجن کا تم دعویٰ کر رہے ہو؟ تمہاری نہ کوئی اصل ہے، نہ کوئی تمہارا عطا ہے، نہ کوئی پتہ ہے۔ قرآن و سنت تک پہنچنے کے لیے جو گواہ صحابہ کرام تھے ان سے تم نے اپنا ناطہ جوڑ لیا، تم ان کو گالی دیتے ہو تو تم کو برا لگتا ہے، تم کو اچھا لگتا ہے، اور ہم یہ برائی بتاتے ہیں تو ہم برے لگتے ہیں تم کو۔ اس کا مطلب تمہارے اندر ایمان کی وہ چاشنی نہیں۔ یہ دوسرا
جو اعتراض کہ ہم اہل بیت کی عزت نہیں کرتے، تو ہم ان کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتے کہ بھئی ہم درود پڑھتے، رائٹ. دوسرا ہے کہ تاریخ میں صحابہ اکرام کے درمیان اور آل بیت کے درمیان کیا تھے؟ رشتے تھے. ان کے درمیان ایسا کچھ نہیں تھا. تم بعد میں آ کر غلط فہمی پھیلا رہے ہو کہ نہیں شیعہ سنی کا جھگڑا صحابہ کے زمانے سے تھا. ایسی بات نہیں، تم نے بعد میں بنا لیا اس کو، یہ سیاسی رنگ تم نے بعد میں دے لیا. اس زمانے میں تو یہ لوگ بڑی عزت سے رہا کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت کیا کرتے تھے. تمہاری کوئی اصل نہیں ہے، تمہارا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، تم چھپے ہوئے کوئی سازش کے شکار ہو چکے ہو. تیسرا سوال، اگر آپ لوگ آل بیت کی عزت کرتے ہیں تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھے مرتبے پہ خلیفہ کیوں مانتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ پہلے خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. دوسرے خلیفہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ. تیسرے خلیفہ کون ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ. چوتھے خلیفہ کون ہے؟ علی رضی اللہ. تو تم نے آخری مرتبہ دیا، اس کا مطلب تم بے عزتی کرتے ہو. میرے بھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے کہ پہلے نبی ہے؟ تو آخری نبی بننا بے عزتی کی بات ہے کیا؟ کوئی بات نہیں. نہیں، میں اپنا سوال واپس لیتا ہوں. دیکھیں، جو سوال کرنے جو شیعہ حضرات جو اس وقت پر جو بھائی آئے ہوئے تھے نا، وہ بڑے سمجھدار بھی تھے. جب ان کو سمجھایا جاتا تھا تو بات مان لیتے تھے. تو اس آدمی کا دوسرا اعتراض، اس نے کہا نہیں میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، کیونکہ اگر آخری ہو جانا بے عزتی کی بات ہے تو گویا کہ نبی کو بھی آخری جو نبی بنایا گیا کوئی بے عزتی کی بات ہے کیا؟ تو آخری میں آنا کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے. اللہ جس کو چاہے مرتبہ جو جہاں پر رکھ کر دینا، مرتبہ دینے والا تو سیم ہی ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ آخری پہلے کی بات نہیں ہوتی. اللہ کے پاس جس کا مرتبہ قائم ہو جائے اس کا پہلا اور آخری کا مسئلہ نہیں چھیڑا کرتے میرے بھائی. یہ محبت کے راستے ہیں، یہاں پر آخری اور پہلے کی بات نہیں کیا کرتے. ٹھیک ہے. چوتھا سوال ہمارے اعتبار سے، آپ کہتے ہیں کہ اماموں کا مرتبہ کم ہے، ہم کہتے ہیں کہ اماموں کا مرتبہ، شیعہ کہتے ہیں کہ اماموں کا مرتبہ نبی سے بھی بڑا ہوا ہے، اور آپ سنی نہیں مانتے. اس کا مطلب آپ آل بیت کی عزت نہیں کرتے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام کا مرتبہ جو 12 امام ہے، وہ 12 اماموں کا مرتبہ کس سے بھی آگے؟ نبی سے آگے. تو میں نے کہا میرے بھائی، آپ خود اپنے باتوں سے کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں، آپ کا عقیدہ ڈسپروف کر رہا ہے. کیا ہے ہمارا عقیدہ؟ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب محرم آتا ہے تو اس وقت پر بیانوں میں تم لوگ کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں میں پہلا جو گروہ تھا، بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے کون تھے؟ تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ. مانتے ہیں؟ اچھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ کون پڑھ رہے ہیں بھائی؟ علی رضی اللہ. اس کا مطلب جس کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے وہ بڑا ہے کہ چھوٹا ہے؟ ارے بات آپ کی صحیح ہے. تو اس نے کہا کہ بھئی یہ بھی سوال میں اپنا واپس لیتا ہوں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ رہے تھے، اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ آگے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بیسک چیزیں. ہم کو بڑے گہرے دلائل میں جائیں گے تو ہو سکتا بات سمجھ میں نہ آئے. عام آدمی کو سمجھانے کے لیے وہ موٹے موٹے باتیں جو دنیا جانتی ہے، جو مسلمان جانتے ہیں، اسی سے سمجھانے کی کوشش کری. اور بھی دلائل دیے جا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کا اور ایک سوال اس آدمی کا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصب کیا. غصب مطلب زمین ہڑپ لینا، اس کو کہتے ہیں زمین ہڑپ لینے کو غصب. یہ لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق چھین لیا اور انہوں نے خلافت کو غصب کیا، ان سے خلافت کو چھین لیا. اور جو قرآن مجید ہے نا، قرآن مجید ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آیتوں کو انہوں نے نکال دیا جو شیعہ کے فیور میں تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سورہ احزاب میں ایسی آیتیں تھیں کہ وہ آیتیں انہوں نے نکال دی. تو میں نے کہا میرے بھائی، آپ کے 2 دعوے اس کے اندر. پہلا دعویٰ کیا ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں نے مل کر ظلم کیا اور غصب کیا، اور قرآن مجید کو انہوں نے پدڑ ڈالا. لیکن آپ لوگ کا عقیدہ کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زبردست قوی جرار تھے، انہوں نے در خیبر خیبر کا ایک بہت بڑا دروازہ تھا، اس کو اٹھا دیا تھا. من گھڑت حدیث ہے، من گھڑت حدیث ہے، صحیح واقعہ نہیں ہے. اور انہوں نے جنوں سے مقابلہ کیا
ذوالحلیفہ میں، وہ بھی من گھڑت ہے، آتھینٹک نہیں ہے، اکثر من گھڑت ہی ملتے ہیں شیعہ کے حضرات کے. تو کہا کہ یہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا دروازہ جس کو کئی لوگ مل کر اٹھا نہیں سکے، علی رضی اللہ تعالیٰ اٹھا دیں. ان کو مارشل آرٹ آتا تھا، وہ ایسا تیزی سے جو ہے چھلانگ مارتے تھے، لوگ ان کی پھرتیلاپن کو دیکھ کر ہزاروں لوگ سناٹے میں آ کے ادھر گر جاتے تھے. جب وہ لیفٹ سائڈ پر بھاگتے تھے تو ان کو دیکھ کر لوگ ہزاروں کے لوگ ادھر گر جاتے تھے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی زیادہ قوت والے تھے کیا کہ ان کو وہ ڈرا نہیں سکے. اور قرآن انہوں نے بدل دیا تو کچھ کر نہیں سکے. اور خلیفہ آخری میں کون بنے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ. پاور تھا کہ نہیں تھا؟ پاور بھی تھا. قوت تھی کہ نہیں تھی؟ قوت تھی. حافظ قرآن تھے کہ نہیں تھے؟ اس کا مطلب وہ حافظ قرآن نہیں تھے کیا؟ نہیں، حافظ قرآن تھے. تو بعد میں جب پاور آیا تو پھر قرآن مجید کو انہوں نے واپس اپنی شکل میں کیوں نہیں لایا؟ پھر حافظ تھے کہ نہیں تھے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بدل ڈالے، بعد میں ان کو اللہ نے موقع دیا تو پھر قرآن کو واپس لا لینا چاہیے تھا نا. نہیں، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فتنہ نہیں چاہ رہے تھے. کیا کریں؟ امت میں فتنہ نہیں چاہ رہے تھے، اس وجہ سے وہ خاموشی اختیار کیے. میرے بھائی، آپ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ کی اس پیاری سنت کو فالو کرتے ہوئے خاموش بیٹھ جاؤ نا، پوری دنیا میں شیعہ سنی کا فرقہ ہی ختم ہو جاتا. مطلب ہے کہ وہ فتنہ نہیں کرے، تم فتنہ کر رہے، یہ مطلب نکلا. یا تو وہ بات غلط ہے یا تو یہ بات غلط ہے. اور وہ ان کو ڈرا نہیں سکے، وہ ڈر گئے. نہیں، وہ ڈر نہیں تھا، وہ حکمت تھی. وہ حکمت کے راستے پہ آپ بھی چلیے نا. کیوں دنیا کے اندر فتنہ اور فساد قائم کر رہے ہو؟ تو یہ مختصر. اس کے بعد آخری میں اس آدمی نے کہا میرے سوالات ختم ہو گئے، میں شیعہ ورلڈ چھوڑنے ریڈی ہوں، میں سنی پر آنے ریڈی ہوں. سب لوگ تکبیر بولے. مغرب میں ایک بحث شروع ہوتی ہے، عشاء کی نماز میں وہ کہتا ہے کہ میں سنی طریقے سے نماز پڑھنے ریڈی ہوں. جب نماز کا ٹائم آیا تو میں نے کہا بھائی اب نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، آپ نماز کیسی پڑھیں گے؟ اس نے کہا میں ہاتھ چھوڑ کر پڑھوں گا. میں نے کہا یہ تو غلط ہے، ہاتھ تو سینے پر باندھنا چاہیے، سینے پہ ہاتھ باندھنا چاہیے. کون سی حدیث میں؟ میں نے کہا بھائی حدیث بولوں گا تو پھر تم بولیں گے شیعہ حدیث سنی حدیث. میں آپ کو قرآن مجید سے بتا دیتا ہوں. قرآن مجید میں ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کا ذکر قرآن مجید میں ہے. میں نے کہا ہے. پڑھیے آپ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھیے. یہ کس کی تفسیر ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کس کی تفسیر ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کس کی تفسیر ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہندوستان والے بہت مانتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت مانتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت مانتے ہیں. ابن کثیر کی سند مت پڑھی، کہیں جا کے چیک کریں گے ارے ارشد بھائی بولے چلو جا کر دے. ابن کثیر مت دیکھیں، ابن کثیر کی سند ضعیف ہے. کون سی سند دیکھنا ہے آپ کو؟ مصنف ابن ابی شیبہ کی سند دیکھیے. محمد حیات السندی ایک بہت بڑے حنفی عالم ہیں، انہوں نے ابن ماجہ اور نسائی کی شرح لکھی. انہوں نے کتاب، وہ حنفی تھے، اپنے ہاتھ کو نیچے ناف کے نیچے رکھ کر نماز پڑھنے کے قائل تھے. لیکن جب انہوں نے یہ سندوں کو پڑھا، محدث تھے، ابن ماجہ اور نسائی کی شرح کرنے والے، مسجد نبوی میں پڑھانے والے بڑے بڑے مدینہ کے علماء تھے اس زمانے کے. انہوں نے کتاب لکھی فتح الغفور بوضع الایدی علی الصدور، سینے پہ ہاتھ رکھنے سے متعلق بیان. وہ حنفی علماء کرام نے کہا کہ فصلی لربک وانحر مصنف ابن شیبہ کے روایتوں کے مطابق، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق، وانحر کا مطلب ہے اپنے ہاتھ کو کہاں رکھنا ہے؟ سینے پر رکھنا ہے. اور آج کے دور میں ایک بہت بڑے حنفی عالم، 25 جلدوں میں جنہوں نے صحیح حدیثوں کو جمع کیا، ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی عمری مدنی، ابھی وہ استاد مدینہ یونیورسٹی کے استاد ہیں، بہت بڑے استاد، ریٹائرڈ بھی ہو گئے، اور 25 جلدوں میں انہوں نے صحیح احادیث کو جمع بھی کر دیا. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک بہت بڑے محدث بھی بن گئے ماشاءاللہ. یہ شروع میں حنفی تھے، اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے رکھ کر نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن انہوں نے جب تحقیق کی، ان کو جب یہ کتاب ملی، اس کتاب کو سامنے رکھ کر انہوں نے بھی اپنے ہاتھ کو کہاں رکھ لیا؟ سینے پر باندھا. جب میں نے بات کہی تو اس نے کہا میں بھی سینے پہ ہاتھ باندھتا ہوں. ماشاءاللہ مغرب سے عشاء میں وہ سنی میں بھی آئے، سنی سے ڈائریکٹ کہاں چلے گئے؟ سینے پہ ہاتھ باندھنے والے. الحمدللہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا، بس ذہن کھلا رکھ کے پڑھنے کا زمانہ.
ذہن اچھا کھلا رکھیں گے تو ہدایت ملے گی، ذہن بند رکھیں گے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، سورہ صف نمبر 61 کی آیت نمبر 5۔ جب آدمی ٹیڑھا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بھٹکاتے، جب آدمی سیدھا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بھٹکائیں گے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو تڑپتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے۔ اس کے بعد ان کا اور ایک ہے، جب تک ٹھیکری نہیں رکھتے، 6 سوالات ہو گئے نا، 7واں سوال، جب تک ٹھیکری نہیں رکھتے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اچھا یہ ٹھیکری، سعودی عرب کے ایک عالم نے کہا اس ٹھیکری یا ٹھکری، ٹھکری جو ہم بولتے ہیں نا، ٹھیکری اس کا ورڈ صحیح ہے اردو میں۔ اس عقیدے سے پتا چل رہا ہے کہ ان کا مذہب بہت بات کا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ یہ جو خاص طور سے ٹھیکری ہوتی ہے کربلا کی مٹی اس میں مکس کرتے ہیں، رائٹ؟ اور یہ کربلا کا تعلق کہاں سے ہے؟ مدینہ سے ہے یا کوفہ اور بغداد سے ہے؟ کوفہ اور بغداد سے۔ سب کو معلوم ہے کہ کوفہ اور بغداد یہ جو سٹی بسایا گیا بہت بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سٹی بسایا تھا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ کربلا کا واقعہ 60 کے بعد کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کربلا میں بھیجے گئے کہ مکہ مدینہ؟ مکہ میں بھیجے گئے، بعد میں آپ نے ہجرت کی تو مدینہ چلے گئے۔ لیکن کوفہ اور کربلا یہ سب بہت بعد کے واقعات ہیں۔ اگر وہ کہتے کہ مکے اور مدینے کی مٹی تو تھوڑی تو بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ بھائی پرانا تعلق ہے، پرانا تعلق ہے ہی نہیں اس ریلیجن کا، اس مذہب کا۔ اس کا مطلب اس کا تعلق کہاں سے نکلا؟ کربلا۔ اس کا مطلب بہت بات کا ہے، تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا۔ جس کی اصل نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جس کی اصل نہ ہو تو ٹاپک آف ڈیبیٹ ہی ختم ہو گیا۔ 7واں سوال، یہ لوگ کچھ آیتیں حدیثیں لاتے ہیں سنیوں کو گڑبڑ کرنے، سنیوں کو کنفیوز کرنے۔ پہلی آیت، ایک آیت دیتا ہوں، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 50، آیت نمبر 67، حوالات کرنا بہت اچھا ہے، 5، 6، 7، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67، 5، 6، 7۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیے جو کچھ بھی آپ پر اتارا گیا۔ اب یہاں پر ایک من گھڑت واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم پر پہنچے۔ کب پہنچے؟ حج کرنے کے بعد۔ اب حج کرنے کے بعد مطلب آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر کے آئے تو آخری حج کو کیا کہتے ہیں؟ حجۃ الوداع، آخری حج۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کیا آتا ہے؟ محرم کے بعد سفر کے بعد ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو 2 یا 3 مہینے یعنی کہ حج کے بعد 2 یا 3 مہینے کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دوران میں ایک واقعہ پیش آیا، کہہ رہے کیا واقعہ پیش آیا؟ حج کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف جب آ رہے تھے تو ایک کنویں کے پاس صحابہ جمع تھے۔ اس وقت پر غدیر خم، ایک ایسا کنواں جو خم میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہر کر کہتے ہیں کہ میرے بعد علی کو خلیفہ بناؤ، میرے بعد وہی مولا ہے، میرے بعد وہی تمہارے سب کچھ ہے، فلاں فلاں فلاں۔ یہ من گھڑت واقعہ ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 یہ حجۃ الوداع سے بہت پہلے یہ پورا سورہ نازل ہو گیا، حجۃ الوداع کے بعد نازل نہیں ہوا۔ آپ جانتے ہیں سورہ مائدہ کی آخری آیت آپ سب کو یاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے، اس وقت پر کون سی آیت نازل ہوئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم، مشہور ہے۔ سورہ مائدہ کی یہ جو آخری آیت ہے حج کے دوران نازل ہوگی۔ اس کا مطلب سورہ مائدہ کا چیپٹر، سورہ مائدہ کب سے نازل ہو رہی تھی؟ بڑا سورہ ہے، الگ الگ وقت پہ نازل ہو رہی تھی، اس کی آخری آیت حج کے دوران نازل ہو گئی تھی۔ حج کے بعد کا واقعہ بتا رہا ہے، اس کا مطلب من گھڑت ہے، سمجھ میں آ گئی بات پوری طرح سے۔ سورہ مائدہ کا مسئلہ، یہ آیت تو بہت پہلے نازل، 2 سال پہلے نازل ہو گئی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں لگ بھگ 2 سال پہلے آیت نازل ہو گئی، اس آیت کو لا کر تم غلط تفسیر کر کے سنی ورلڈ کو پریشان کر رہے۔ اور ایک کہ انت بمنزلۃ ہارون، تم ہارون کی طرح ہو۔ ایک حدیث شریف کو لیتے کہتے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے علی تم ہارون علیہ السلام کی طرح ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے اور ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، اس کا مطلب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک خاص قسم کے نبی تھے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غزوے کو جاتے تھے تو مدینہ کے اندر عورتیں چونکہ رہتی تھی تو ان پر کسی نہ کسی کو خلیفہ بنا کے جاتے تھے تاکہ غیاب میں وہاں پر کوئی دیکھنے والا رہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر کہا اللہ کے نبی یہ عورتوں پہ بڑا بنا دیا، میں تو جنگجو آدمی ہوں، جا کر میں کافروں سے لڑوں گا، باطل کے خلاف لڑوں گا، یہ عورتوں کے اوپر سردار بنا دیے، کیا میں عورت کے جیسا اب ہو جاؤں گا کیا؟
ایک فکر تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تو انہوں نے کس کو خلیفہ بنایا تھا؟ ہارون کو. اس کانٹیکس میں نہیں وہ کہتے نہیں خلیفہ بنائے نہیں بنائے. اچھا ٹھیک ہے چلیے بھائی خلیفہ بنائے, مان لیتے تمہاری بات. تو خلیفہ بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی حج جب فرض ہوا, پہلا حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجائے. پہلا حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. پہلے سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا کر کہا کہ تم اس پورے گروپ پر تم خلیفہ ہو. دوسرے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. رائٹ, یہ تاریخ. اس کے مطابق کیا نکلا؟ یہاں پر خلیفہ کون بنے؟ ابو بکر رضی اللہ. یہ تو بہت بعد کا واقعہ ہوا, اس کا مطلب پہلا جو واقعہ تھا اس کو ڈسپروو ہو گیا. اب خلیفہ کون ہو گئے؟ اگر ویسا دیکھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں. ہارون سے انہوں نے تشبیہ دی نا. ویسا ہے تو عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت میں اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے شکل میں آئیں گے, تو پھر وہ بھی خلیفہ ہونا چاہیے. وہ لوگ کہتے ہیں سورہ نساء سورہ آل عمران نمبر 3 کے آیت نمبر 63 پڑھتے کہ جب مباہلہ ہوا تو اس وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں میں کس کو کہا؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ گھر والوں کو لاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سب کو لیا کیونکہ ان کا مطالبہ تھا گھر والوں کو لاؤ. آپ سب کو لے کر نہیں گئے. نہیں اس کا مطلب کہ پنجتن پاک, یہ جو پنجے ہم اٹھاتے نا یہ ان کی وجہ سے اٹھاتے, یہ حدیث کی بنیاد پر, یہ آیت کی بنیاد پر. اس کا مطلب کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیفہ ہے. پھر ویسا ہے تو پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلیفہ بنائیے. اور اس کے بعد کا اور ایک اعتراض, آیتیں تھوڑی دیا ہوں میں, بعد میں کبھی تفصیل سے دوں گا میں. ایک اور ایک اعتراض جو آخری ہے وہ بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. یہ لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے بہت چڑھتے, اور سنیوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت چڑھتے ہیں, اللہ حفاظ فرمائے. اور وہ کہتے ہیں, بلکہ بعض سنی جنہوں نے کتابیں لکھی ان کتابوں کو پڑھتے وقت پر دھیان میں رکھے, جن کے پاس علم نہیں ہے ایسی کتابیں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. سنی ہیں, سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, خلافت میں اتنے مگن ہو گئے کہ صحابہ کرام کے خلاف بولنے میں بھی آگے بڑھ گئے. نعوذ باللہ. کیا کہتے ہیں؟ اے سنیوں تم اپنی کتابوں کو لا کر جلا ڈالو, یا نہیں تو پھر مان لو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراب تھے. نعوذ باللہ. تم کون ہوتے ہو؟ جنگ صفین اور جنگ جمل کے دوران ہم مانتے ہیں, ہم ان واقعات کا انکار نہیں کرتے, واقعات ہوئے. جنگ صفین اور جنگ جمل میں ایسے کچھ واقعات ہوئے جس کی وجہ سے صحابہ کرام شہید ہوئے, لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ جو بھی واقعہ ہوا نا وہ جان بوجھ کر کسی نے بھی کسی کو قتل نہیں کیا. جان بوجھ کر نے غلط فہمی ہوا, انجانے میں ہوا. آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے اس وقت پر جا کر ان کے دلوں میں جھانکا تھا کیا؟ ارے میرے بھائی, نہ میں اس وقت پہ موجود تھا, نہ میں ان کے دلوں میں جھانک کر دیکھا, مجھے نہ کسی کو جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں غیب کے جاننے والے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. تو اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے قتل کرنے والوں سے راضی رہے گا کیا؟ کوئی جان بوجھ کر کوئی صحابی کو قتل کرے گا تو اللہ اس سے راضی رہے گا کیا؟ نہیں. اس کا مطلب کہ جنگ صفین جنگ جمل کے دوران جو کچھ بھی قتل کے واقعات ہوئے وہ جان بوجھ کر ہرگز نہیں تھے. اس پر چیلنج کر سکتے. آپ کیا کر سکتے؟ چیلنج کر سکتے. اور سنی ورلڈ کے جو علماء کرام ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, وہ لوگ کہتے ہیں عقل بھی کچھ لڑاؤ. قرآن و حدیث کے مقابلے میں کہتے ہیں عقل بھی کچھ لڑاؤ. میں کہتا ہوں تم تاریخی روایتوں کو لے رہے ہو جو صحابہ کے خلاف ہے, ٹھیک ہے, یہاں تم عقل لڑاؤ, قرآن و حدیث پہ مت لڑاؤ. تم یہاں پر عقل لڑاؤ. ہو سکتا ہے کہ وہ تاریخ جھوٹی ہوگی, ہو سکتا ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں غلط باتیں بتلا رہی ہے نا وہ تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے, لیکن رب کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہاں پر عقل لڑاؤ تم. اگر عقل لڑانا ہی ہے تو قرآن اور حدیث کو توڑنے کے لیے, قرآن اور حدیث کو رد کرنے کے لیے نہیں, بلکہ تاریخ کے ان اوراق کو رد کرنے کے لیے عقل لڑاؤ جو قرآن اور حدیث سے ٹکرانے کا سبق دیتی ہے. ہم کو کس پہ چلنا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث. وہ سارے تاریخ کے روایتوں کا ہم انکار کرتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے. اور آخری بات, ابھی النمر کو سعودی عرب نے پھانسی قتل کر دیا. 47 سنیوں کو مارا گیا اور ایک شیعہ کو. تو لوگوں نے کہا دیکھو سعودی عرب جو شیعہ سنی کی وجہ سے مار رہا ہے. بالکل بے عقلی بات ہے.
چونکہ میڈیا پورا غیر سنی لوگوں کے ہاتھ میں، تو اس وجہ سے سعودی عرب کے خلاف، سعودی عرب کے اینٹی سعودی عرب ان کے ہاتھوں میں میڈیا ہے، تو ہمیشہ سعودی عرب کے اچھائیوں کو دباتے ہیں۔ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، کرین کا واقعہ ہو گیا، بھگدڑ کا واقعہ ہو گیا، کوئی وہاں پر پھانسی کا واقعہ ہو گیا، تو عجیب عجیب انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اور ہمارے سنی بڑے بھولے والے، نہ ان کو تاریخ معلوم، نہ دنیا معلوم، نہ میڈیا کے گوشے معلوم، وہ بس سعودی عرب کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ صحابہ کو گالی دینے والوں کو اتنا ساتھ دیتے ہو، اور صحابہ کا ڈیفنس کرنے والے کو ذرا بھی مدد نہیں کرتے ہو، ذرا بھی حسن ظن نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ہم کو اپنے علم کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے خبروں کا جائزہ لینا چاہیے، اور اپنے سوچ اور اپنے علم کہاں سے ہم لے رہے ہیں اس کا ذرا جائزہ لینا چاہیے۔ وہ کیا کہہ رہا النمر، اس کا جو کلپ آیا ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، تم کہتے ہو کہ آل بیت ابو لہب جہنمی، تم کہتے ہو کہ آل بیت ابو طالب جہنمی، اور یہ بعد میں آنے والے، نعوذ باللہ، کیا کہہ رہا ہے، یہ جو بعد میں آنے والے ابو سفیان، خالد بن ولید، 21 سال دشمنی کرنے والے، یہ جنتی معافی عقل، کیا کہہ رہا ہے، عقل نہیں ہے کیا، یہ جہنم میں جائیں، یہ نبی کے خاص لوگ، اور یہ نبی کے دشمن جنت میں جائیں، نعوذ باللہ۔ قرآن مجید پڑھا نہیں کیا تم نے، عقل تم میں ہونی چاہیے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ نے کہا جاہلوں میں مت ہو جاؤ، جو ایمان نہیں لائے وہ تمہارا اہل نہیں ہے، جو ایمان نہیں لائے وہ تمہارا اہل نہیں ہے، تمہارا اہل تو وہ ہے جو ایمان لائے۔ تو دنیا کے جتنے مومنین ہیں اس آیت کی روشنی میں، آل بیت تو مومنین ہیں، سارے سنی ہیں، جو نبی جو صحیح طریقے سے ایمان لائے وہ آل بیت ہے، وہ اصل اہل بیت ہے۔ تو ابو لہب آل بیت میں سے نہیں ہے، ابو جہل آل بیت میں سے، پڑوسی میں سے ہم کتنا بھی شمار نہیں کریں گے، اور اسی طریقے سے ابو طالب کو ہم آل بیت نہیں مانتے۔ ہاں ابو سفیان، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تم کبرا کر کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ تو کہتے ہیں دیکھو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک خلافت چل رہی تھی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر انہوں نے بادشاہت قائم کی، تو بادشاہ بننا برا ہے، کوئی بری بات نہیں۔ ہمارے بہت سارے سنی ہیں سعودی عرب کے خلاف بولتے ہیں کیونکہ بادشاہت، بھائی تم کو معلومات نہیں ہے، نالج نہیں ہے، بڑی بڑی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کم خاموش بیٹھو، کم سے کم ثواب تو ہی ملے گا، بول کر گناہ کیوں لے رہے ہو؟ کیا سلیمان علیہ السلام گنہگار تھے کیا؟ بادشاہ تھے نہیں تھے؟ کس کے بیٹے تھے؟ داؤد علیہ السلام کے۔ بادشاہ تھے کہ نہیں تھے؟ گناہ ہوا، بادشاہت گناہگار، گناہ نہیں ہے۔ تو پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کیا تھے؟ آپ ہی بولیے۔ پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ، چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ، پانچویں خلیفہ حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ 6 مہینے خلافت سنبھالنے کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ تھے کہ نہیں تھے؟ خلیفہ تھے۔ انہوں نے جا کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ کو خلیفہ مانتا ہوں۔ ایک خلیفہ اگر کسی کو خلیفہ مانتا ہے تو وہ بھی خلیفہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، حلال ہے۔ تو کہتے نہیں، اس کے بعد جو انہوں نے کیا نا، یزید وہ جو بیٹے تھے نا، تو باپ کے بعد بیٹا آیا، تو باپ کے بعد بیٹا آنا برا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا سلیمان علیہ السلام آنا برا ہے۔ اگر واقع برا ہے تو پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا دعویٰ تم کیوں کر رہے ہو؟ ان کے ابا بھی تو علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ تھے نا۔ تمہارا مسئلہ ہے تو ہب، ہمارا مسئلہ ہے تو کڑوا اور تھو تھو۔ تاریخ کو صحیح پڑھو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ماننے تیار ہو، جبکہ ان کے ابا بھی تو خلیفہ تھے۔ تمہارے اصول کے مطابق پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کوئی اصول ہی نہیں ہے کہ اگر باپ کے بعد بیٹا لائق ہے تو بن سکتا ہے، اس میں بری بات کیا ہے؟ تو بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان ٹیڑھے اعتراضات کو صحیح طریقے سے جوابات دینے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔